آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال میں بھی کامل مکمل تھے اور کمال میں بھی کامل مکمل تھے اور جلال میں بھی کامل مکمل تھے۔ آپ کا حسن و جمال اور آپ کا کمال سخاوت اور آپ کی سخاوت، آپ کی بہادری یہ جلال۔ اور فرمائے کہ بہادر اتنا تھے کہ ایک دفعہ مدینہ میں خوفناک آواز لوگوں نے سنی، لوگ اس کی طرف دوڑے کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ابھی جا ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔ یعنی لوگ اس کی طرف جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلومات لے کے واپس آ رہے تھے۔ اور اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا جس کے پر کوئی زین بھی نہیں تھی، بغیر زین کے اس پہ سوار تھے اور فرمائے کہ میں نے اس گھوڑے کو تو سمندر پایا ہے، یعنی ایسا تیز دوڑتا ہے۔ جانور کی بھی خوبی آپ نے بیان فرمائی، کیونکہ وہ جانور اللہ کے راستے میں جہاد میں استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ ٹاپ مارتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی، کیونکہ گھوڑا جہاد کے لیے سب سے بہترین آلہ ہے، سب سے بہترین ہتھیار گھوڑا ہے، اور اللہ نے اس کے اندر اتنی ساری نیکیاں ثواب انسان کے لیے رکھ دی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھوڑا اس کی رسی اس کو باندھ کے رکھتے ہو اور وہ گھوڑا جتنی لمبی رسی ہوتی ہے اتنی لحاظ سے وہ چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر گھوڑے کے مالک کو ثواب ملتا ہے۔ ابھی اس نے استعمال نہیں کیا جہاد کے لیے، صرف اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ چلتا ہے، دوڑتا ہے اور کسی اونچائی پہ چڑھتا ہے تو اس کے دوڑنے پر بھی ثواب رکھ دیا۔ صرف یہی نہیں، پھر فرمایا کہ جب اس کو اس کا مالک کسی پانی کے گھاٹ پہ لے جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا کہ گھوڑے کو پانی پلائے، لیکن گھوڑا خود پانی پینا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ایک ایک گھونٹ پر بھی اللہ تعالیٰ مالک کو ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ وہ گھوڑا ہوتا ہے جو جہاد میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کو چارہ دے دیا، چارہ دینے کے بعد اس کی لید نکلتی ہے، اس کا پیشاب نکلتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لید اور پیشاب میں بھی مالک کے لیے اجر و ثواب رکھ دیا ہے۔ ایک ناپاک چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپاک ہونے کے باوجود اس کے مالک کے ثواب کے پلڑے میں قیامت کے دن وہ لید اور پیشاب رکھ کے تولا جائے گا۔ آپ نے سنا ہے کہ کوئی ناپاک چیز اس کو ثواب کے پلڑے میں رکھا جائے، فرمایا کہ اس گھوڑے کی لید اور پیشاب کو رکھا جائے گا جو گھوڑا جہاد کی نیت سے پالا ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس گھوڑے پر اس کو اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے تو جو بندہ خود نکلے اس پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دے گا۔